امام شافعی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ آل محمد کا ہے انہوں نے، آل کا لفظ بولا انہوں نے، اہل کا نہیں بولا۔ آل کا لفظ عام ہے، آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ جس معنوں میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان، تو اس معنی میں بھی آل محمد کہا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید میں جو اہل فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان کو سب کو غرق کر دیا، تو وہ سارے اس کے یعنی وہ پیروکاروں کے معنی میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ لفظ آل کی جو مفہوم ہے اس کی نفی ہے انہوں نے۔ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، عام بھی ہو جاتے ہیں۔ آل کا لفظ پیروکاروں کے معاملے میں، اتباع کے معنی میں، کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں، کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں، اور اسی طرح اہل خاندان کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ آل محمد کہتے ہیں، اس سے مراد مطلب آپ کے پیروکار، اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروں ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ اہل بیت سے مراد مطلب ہے اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے۔ تو وہ آل با کہتے ہیں۔ خیر کہنے کو جو بھی کہہ لیں، لیکن اس میں شبہ نہیں۔ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا، یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، بیاہی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں۔ لیکن وہ جو رسول وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اہتمام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے تھے اپنے اہل بیت۔ یہ روایت پہ تحقیق کریں۔ قاری سعید الرحمان صاحب کا مضمون ہے اسی مہینے کے کہ اہل بیت کون ہے، روایت کا ذکر کریں۔ یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہم تک پہنچی ہے، بس اسی طرح کی روایت ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ شیعہ نقطہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، چل پڑتی ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔